السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں عورتوں اور مردوں کی نماز میں جو فرق ہے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اب یہاں سے نماز وتر کا طریقہ، کیونکہ نماز وتر کا طریقہ عام نمازوں کے مقابلے میں کچھ الگ ہے، کچھ مختلف ہے، اس لیے اس کو یہاں پہ الگ سے بیان کر رہے ہیں۔ پہلے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ کیجئے۔ پہلی حدیث پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ پاک نے ایک نماز سے تمہاری مدد فرمائی ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ سرخ اونٹوں سے بہتر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ عرب میں سرخ اونٹ بہت مہنگے ہوا کرتے تھے، بہت قیمتی، اور جس کے پاس سرخ اونٹ ہوں وہ مالدار مانا جاتا تھا۔ تو یہ دنیا کی چیزوں میں سے ایک قیمتی چیز اور ایک مہنگی چیز ہے، اس لیے اس کی مثال بیان کی جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں ایک نماز ایسی عطا فرمائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ایک ایسی نماز کے ذریعے مدد فرمائی جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اور وہ نماز وتر ہے، جسے اللہ پاک نے عشاء اور سورج نکلنے کے درمیان رکھا ہے، کیونکہ یہ نماز پڑھی کب جاتی ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور صبح صادق سے پہلے تک اس کو پڑھنا رہتا ہے۔ دوسری حدیث پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وتر حق ہے تو جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ وتر حق ہے تو جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، وتر حق ہے تو جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ایک ہی بات کو۔ اور ہم خود بھی جب ایک بات کو کئی مرتبہ دہرائیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اس بات میں مضبوطی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم اس بات میں تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور نے بھی یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی تاکید کے لیے، اس میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے کہ وتر کتنی اہم ہے، وتر کی نماز کتنی اہم ہے، لوگ اس پر توجہ دیں۔ اب یہاں پہ اس کے تعلق سے 7 ضروری باتیں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، 3 رکعت نماز وتر کی نیت کر کے نماز شروع کرنا۔ نمبر 2، عام نماز کی طرح دوسری رکعت تک نماز پڑھ کر قعدہ اولیٰ کرنا، یعنی پہلی 2 رکعتیں تو جو دوسری نمازوں میں جس طرح پہلی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ویسے ہی پڑھنی ہے، وتر کے اندر بھی جو پہلے طریقہ بتایا گیا اس طریقے کے مطابق پہلے 2 رکعتیں مکمل کر لے اور قعدہ اولیٰ کرے۔ قعدہ اولیٰ میں التحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا۔ چوتھی بات، سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ ہاتھ باندھ لینا، یعنی تیسری رکعت میں، وتر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی، سورت ملا لی، اس کے بعد رکوع میں نہیں جانا ہے بلکہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور پھر ہاتھ کو ناف کے نیچے لا کر باندھ لینا ہے، جیسے پہلے باندھے ہوئے تھے ویسے دوبارہ باندھ لینا ہے۔ اب جو ہاتھ باندھ لیے تکبیر کہنے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں دعائے قنوت پڑھنا۔ دعائے قنوت کون سی ہے؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ دعائے قنوت یاد کر لینی چاہیے۔ 6 نمبر پر ہے اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرنا، پھر پہلے کی طرح تیسری رکعت مکمل کر کے قعدہ اخیرہ کرنا، اور قعدہ اخیرہ میں التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دینا۔ تو اس میں جو فرق ہے بنیادی طور پر وہ دعائے قنوت کا فرق ہے، اور دعائے قنوت سے پہلے جو تکبیر کہی جاتی ہے اور جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں وہی تھوڑا سا فرق ہے، باقی وہ نماز تو دوسری نمازوں کی طرح ہے۔ اور ایک فرق یہ ہے کہ عام طور پر فرض نمازوں کے اندر یہ 4 رکعتیں ہوتی ہیں، اس میں 3 رکعتیں ہیں۔ ہاں، مغرب کی نماز میں 3 رکعتیں ہیں، لیکن مغرب کی نماز کا طریقہ الگ ہے، اس میں تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کر دینا ہے،
اور بلکہ سورہ فاتحہ نہ بھی پڑھیں، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑا رہ کر یا 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے رکوع کر دے گا تب بھی چلے گا، لیکن یہاں تیسری رکعت میں بھی قرات کرنا واجب ہے، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ سورت ملا کر اور اس کے ساتھ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ اب نماز وطر سے تعلق رکھنے والی کچھ ضروری باتیں اور کچھ ضروری مسائل بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نماز وطر کا وقت کب سے کب تک ہے؟ جواب، وطر کا وقت عشاء کی نماز، عشاء کے فرضوں کے بعد سے صبح صادق تک، عشاء کی فرض نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ عشاء سے پہلے وطر کی نماز نہیں ہو سکتی، عشاء کی فرض نماز کے بعد ہی پڑھی جا سکتی ہے، اور صبح صادق تک یعنی وہ وقت تو دونوں کا سیم ہے، عشاء کا اور وطر کا جو آخری وقت ہے کہ صبح صادق تک پڑھی جا سکتی ہے۔ وطر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ وطر کی 3 رکعتیں ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے اور سلام آخری رکعت میں پھیرتے تھے۔ آگے سوال ہے کہ نماز وطر کب ادا کرنا افضل ہے؟ کیونکہ دیکھیے وقت تو بتا دیا، وقت تو بڑا لمبا ہے، عشاء کی فرض نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک کا وقت ہے، لیکن اس میں یہ پورے وقت کے اندر کون سے وقت میں وطر کی نماز ادا کرنا افضل ہے، کون سے وقت میں پڑھنی چاہیے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ جو سو کر اٹھنے پر قادر ہو، یعنی جس کو اس بات کا یقین ہو یا غالب گمان ہو کہ سو جائے گا تو اس کے بعد آرام سے اٹھ کر وہ وطر کی نماز پڑھ سکے گا، تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر پہلے تہجد ادا کرے پھر وطر پڑھے۔ جو رات کے آخری حصے میں اٹھ سکتا ہو، جس کو اس بات کا یقین ہو یا غالب گمان ہو کہ اٹھ جائے گا، تو وہ اٹھے اور پہلے تہجد کی نماز، کیونکہ تہجد کی نماز بھی اسی وقت میں پڑھی جاتی ہے، صبح صادق سے پہلے رات کے آخری حصے میں، تو پہلے تہجد کی نماز پڑھے اور پھر یہ وطر کی نماز پڑھے۔ لیکن جس کو ایسا ہے کہ وہ نہیں اٹھ پائے گا، اگر سوئے گا تو پھر سویا ہی رہ جائے گا، تو اس سے تو کیا ہوگا، وطر کی نماز چھوٹ جائے گی، ایک واجب چھوٹ جائے گا، تو پھر اس کو اجازت نہیں ہے اس کو مؤخر کرنے کی۔ اسی کو فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، جس شخص کو یہ خدشہ ہو، یعنی یہ خطرہ ہو کہ وہ رات کے پچھلے پہر نہیں اٹھ سکے گا، وہ وطر پڑھ کے سویا کرے، اور جس شخص کو رات میں اٹھنے پر اعتماد ہو، رات کے آخری حصے میں اٹھنے پر اعتماد ہو یعنی بھروسہ ہو، وہ رات کے پچھلے پہر میں وطر پڑھے۔ اب آگے سوال ہے کہ نماز وطر کا حکم کیا ہے؟ جواب، نماز وطر واجب ہے، واجب بھی ضروری ہوتا ہے، فرض بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن واجب کا درجہ یہ فرض کے بعد ہے، فرض کے مقابلے میں یہ تھوڑا نیچے آتا ہے، اس میں جو وہ کہیں گے نہایت ضروری اور یہ ہے ضروری، فرض کو کہیں گے نہایت ضروری اور واجب کو کہیں گے ضروری۔ اگر یہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا لازم، جس طرح فرض کی قضا لازم ہے اسی طرح وطر کی بھی قضا لازم ہے۔ حضرت سیدنا زید ابن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نام عن وطرہ فلیصلی اذا اصبح، یعنی جس کی نماز وطر فوت ہو جائے، چھوٹ جائے، وہ صبح کو اس کی قضا پڑھ لے، یعنی جب بیدار ہو اور مکروہ وقت نہ ہو تو وطر کی قضا کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وطر کی قضا لازم ہے، واجب ہے۔ آگے سوال ہے کہ وطر میں تکبیر قنوت کہنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، تیسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیر قنوت کہنا واجب ہے۔ اللہ اکبر جو کہتے ہیں دعائے قنوت سے پہلے ہاتھ اٹھا کر جو اللہ اکبر کہتے ہیں وہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ آگے سوال ہے کہ جو شخص دعائے قنوت نہ پڑھ سکے تو وہ کیا کرے؟ جو ابھی دعائے قنوت اس سے پہلے بتائی گئی، اللہم انا نستعینک، وہ دعائے قنوت اگر کسی کو یاد نہ ہو تو وہ کیا پڑھے گا؟ اس کی جگہ پہ کیا کوئی دوسری دعا پڑھ سکتا ہے، دوسرے الفاظ؟ تو اس کا جواب دیتے کہ وہ یہ پڑھ لے، یعنی جس کو دعائے قنوت، یہ والی دعائے قنوت یاد نہ ہو وہ یہ پڑھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا بڑی جامع دعا ہے۔ دعائے معصورہ کا جہاں پہ بیان آیا تھا وہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ اس دعا کو لکھا ہوا تھا کہ دعائے معصورہ کی جگہ پر بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے اور دعائے قنوت کی جگہ پر بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اللہم ربنا۔ اور یہ دعا ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ تقریباً سارے امام حضرات جو نماز پڑھاتے ہیں، ہر نماز کے بعد جو ہمارے یہاں پہ دعا ہوتی ہے، دعائے ثانی میں خاص طور پر یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور یہ دعا بہت
جامع ہے کہ دنیا کی بھلائی بھی آ گئی اور آخرت کی بھلائی بھی آ گئی. یہ کوئی مانگ لے تو ساری اچھی چیزیں اس کو مل جائے گی, دنیا کی بھی اچھی چیزیں اور آخرت کی بھی اچھی چیزیں. مطلب ہی اس کا یہ ہوتا ہے, ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اے پروردگار, اے ہمارے رب, تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے, جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا لے. یا 3 مرتبہ اللہم اغفر لی پڑھ لے, یعنی کسی کو اگر یہ بھی یاد نہیں ہے ربنا آتنا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا, یہ بھی یاد نہیں ہے, تو وہ کیا کرے پھر, اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی, یہ اس طرح 3 مرتبہ پڑھ لے اور وہ رکوع کر لے تو اس کی نماز وتر ادا ہو جائے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر وہ اللہم اغفر لی ہی پڑھتا رہے, نہیں, اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ وہ بہتر افضل تو یہی ہے کہ وہی والی جو دعائے قنوت ہے وہ پڑھیں. آگے سوال ہے کہ اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو کیا کریں؟ جواب, اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو واپس نہ لوٹے بلکہ آخر میں سجدہ سہو کر لے. یہاں واپس لوٹنے کی اجازت نہیں, رکوع میں چلا گیا, اب وہ نماز مکمل کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے, جو سجدہ سہو کرنے کا طریقہ اس سے پہلے بتایا گیا, نماز ہو جائے گی. آگے سوال یہ ہے کہ دعائے قنوت بلند آواز سے پڑھی جائے یا آہستہ پڑھی جائے؟ تو جواب ہے کہ دعائے قنوت آہستہ آواز سے پڑھے, امام ہو یا منفرد ہو یا مقتدی ہو, نماز جو پڑھی جا رہی وہ ادا ہو یا قضا ہو, رمضان میں پڑھ رہے ہوں یا اور دنوں میں پڑھ رہے ہوں, کیونکہ رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو جماعت کے ساتھ قرات تو بلند آواز سے ہو رہی ہوتی ہے, لیکن دعائے قنوت پھر بھی آہستہ پڑھنی, امام صاحب بھی آہستہ پڑھیں گے, مقتدی بھی آہستہ پڑھیں گے, اور اگر ہم تنہا اکیلے پڑھ رہے ہوں تب بھی آہستہ پڑھیں گے, ہم ادا پڑھ رہے ہوں یعنی اس کے وقت میں پڑھ رہے ہوں تب بھی آہستہ پڑھنا ہے, قضا پڑھ رہے ہوں یعنی ہماری چھوٹ گئی بعد میں پڑھ رہے ہیں پھر بھی اس کو آہستہ ہی پڑھنا ہے. آگے سوال ہے کہ کس شخص کو وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا منع ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ دعائے قنوت پڑھنا کیا ہے, واجب ہے, ضروری, لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے لیے دعائے قنوت پڑھنا منع ہے, اس کو نہیں پڑھنی چاہیے, تو ایسا آدمی کون ہے؟ جواب, جو شخص وتر کی جماعت میں تیسری رکعت کے رکوع میں شامل ہوا اور امام کے ساتھ قنوت نہ پڑھ سکا, وہ اپنی بقیہ نماز میں بھی قنوت نہیں پڑھے گا, اس کے لیے اب دعائے قنوت پڑھنا منع ہے, کیونکہ اب رکوع میں ملا اور رکوع میں شامل ہو گیا امام کے ساتھ, تو جو قیام تھا وہ تو چلا گیا, اور قیام یہ جو دعائے قنوت جو پڑھی جاتی ہے وہ قیام کی حالت میں پڑھی جاتی ہے, تو اب تو قیام تو رہا ہی نہیں. تو اب یہ دوسری جگہ یہ سوچے کہ میں کہیں رکوع میں پڑھ لوں یا میں سجدے میں پڑھ لوں, نہیں پڑھ سکتا, اس کو اب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, وہ دعائے قنوت اس کی ساقط ہو گئی. آگے سوال ہے کہ مقتدی کی دعائے قنوت ختم ہونے سے پہلے امام رکوع میں چلا گیا تو اب مقتدی کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ اہم سوال ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, امام صاحب کی پہلے ختم ہو جاتی تو امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں, یعنی امام صاحب اپنی جو برابر جو درمیانی رفتار, عام طور پر تو وہ اسی رفتار میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہاں کچھ مقتدی ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, یا تو یاد نہیں ہوتی ان کو اچھی طرح, یا جو ہے کہ مخرج تلفظ صحیح نکالتے ہیں, کبھی اس کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو کہتے ہیں کہ مقتدی دعائے قنوت, اگر مقتدی کی دعائے قنوت ختم نہیں ہوئی تھی, مقتدی دعائے قنوت سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ امام رکوع میں چلا گیا, تو مقتدی بھی امام کی اتباع کرتے ہوئے رکوع میں چلا جائے. یعنی اب ایسا نہیں کہ دعائے قنوت ختم کرنے کے لیے وہ رکا رہے اور دعائے قنوت ختم کر کے رکوع میں جائے, نہیں, امام کی اتباع بھی واجب ہے, امام کی پیروی بھی واجب ہے. امام رکوع میں چلا گیا تو اب ہم کو بھی رکوع کرنا چاہیے, تو جتنی ہو چکی اتنی پڑھ لی, جو بچ گئی ہے وہ چھوڑ کر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے. آگے سوال یہ ہے کہ کیا وتر کے علاوہ کسی اور نماز میں بھی دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں؟ ابھی عام طور پر تو ہم نے یہی سنا ہے کہ صرف وتر کی نماز میں ہی دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. تو جواب دیتے ہیں کہ وتر کے سوا اور کسی نماز میں قنوت نہ پڑھے, اور کسی نماز میں دعائے قنوت نہیں ہے. ہاں وہ آفت اور بلا وبا کے موقع پر فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے, وہ کب کوئی آفت آ جائے, کوئی بلا کوئی وبا آ جائے, عام دنوں میں نہیں پڑھ سکتے, عام حالات میں نہیں پڑھ سکتے. جیسے یہ کورونا وائرس کی وبا آئی تھی تو فجر کی نماز میں پڑھے تھے, لیکن عام دنوں میں عام حالات میں جب کوئی وبا نہیں, کوئی مصیبت نہیں, کوئی آفت نہیں ہے تو نہیں پڑھنا چاہیے. یہ صرف وتر کی نماز میں ہی ہے, وتر کی نماز میں بھی تیسری رکعت میں, اور تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے پڑھی جاتی ہے. آگے سوال ہے کہ قعدہ اخیرہ کے علاوہ نماز میں کب درود شریف پڑھنا مستحب ہے؟ ابھی تک تو ہم نے سنا تھا کہ قعدہ اخیرہ میں ہی درود شریف پڑھا جاتا ہے, تو قعدہ اخیرہ کے علاوہ بھی کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ درود شریف پڑھنا مستحب ہے, بہتر ہے؟ مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ثواب ہے. جواب دیتے ہیں قعدہ اخیرہ کے علاوہ نماز میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا مستحب ہے. یہ ایک نئی بات معلوم ہوئی,
یعنی ابھی تک تو ہم اتنا ہی سن رہے تھے کہ دعائے قنوت پڑھنے کے بعد رکوع کر دیں، لیکن بہتر یہ ہے اور ثواب ہے کہ وہاں پہ درود شریف پڑھا جائے، وہاں درود شریف پڑھنے کی اجازت ہے دعائے قنوت کے بعد۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ قعدہ اخیرہ کے علاوہ نماز میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ آگے سوال ہے کہ نماز وتر نہ پڑھنے والے کے متعلق کیا وعید آئی ہے، یعنی اس کی کیا برائی بیان کی گئی ہے، اس کے لیے کون سا عذاب بیان کیا گیا؟ تو کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی حدیث پاک جو ہم پہلے سماعت کر چکے، وتر حق ہے جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، وتر حق ہے جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، وتر حق ہے جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ سوچیے آپ کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی کتنی ضرورت، حضور سے ہمیں تعلق جوڑنے کی کتنی ضرورت، جبکہ حضور ایسے شخص کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، تو وہ کتنا محروم شخص ہوگا، اور یہ کتنی بری بات ہے اور اس کے لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض، کیونکہ یہ ناراضگی والے جملے ہیں۔ حضور نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، یہ ناراضگی کے طور پر ارشاد فرمایا، تو پتہ کیا چلا کہ جو وتر نہیں پڑھتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اب سوچنے جیسی بات ہے کہ وتر تو واجب ہے، یہ واجب نماز اگر ہم چھوڑ دیں تو حضور ناراض ہوتے ہیں، تو سوچیں کہ اگر فرض چھوڑ دیں تو حضور کتنے ناراض ہوتے ہوں گے، کیونکہ فرض کا درجہ تو وتر سے بھی بڑا ہے، تو جو فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں، اور حضور ان سے کتنے ناراض ہوتے ہوں گے۔ ان کو غور کرنا چاہیے اور اس پر ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کتنا غلط کام کر رہے ہیں اور ایک فرض چھوڑ رہے ہیں، حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ نماز جو ہمارے لیے پڑھنا ضروری ہے، اور ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ ضروری اور سب سے اہم چیز نماز ہے۔ مومن ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اب سب سے پہلے جو ہم پر جو چیز لازم ہوتی ہے، جو فرض ہوتی ہے، وہ ہے نماز۔ روزے کا بھی بعد میں حکم آیا، اور روزہ بھی رمضان ہی میں رکھنا ہے، وہ تو پورے سال رکھنا نہیں ہے، روزے کی فرضیت۔ اور زکوٰۃ کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ صرف مالداروں اور مالک نصاب لوگوں پر ہی ہے، اور حج کی جہاں تک بات ہے تو وہ صاحب استطاعت جو وہاں جا کر آنے کی طاقت رکھتا ہو اسی کے لیے، اس کے شرائط کے مطابق۔ لیکن نماز تو ہر مسلمان پر لازم ضروری، ہر حالت میں، سفر میں، حضر میں، بیمار ہو یا صحت تندرستی کی حالت ہو، ہر حالت میں نماز پڑھنی ہے، صحیح سالم ہو یا بیمار کو بھی پڑھنا ہے نماز۔ ایسا نہیں کہ سر درد کرنے لگا تو اب نماز چھوڑ دو، پیر میں درد ہے تو نماز چھوڑ دو، اجازت نہیں ہے۔ ہاں تکلیف ہے تو اس تکلیف کے مطابق شریعت نے رخصت بھی دی، کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، اتنے زیادہ بیمار ہے کہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، لیٹے لیٹے پڑھے، اشارے سے پڑھے اس کو۔ ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اب بیماری ایسی انتہا کو پہنچ گئی کہ اس کے ہوش و حواس سلامت نہیں رہے، اب اس کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، اتنا زیادہ بیمار ہو گیا، تو اب وہ تو معذور ہے، مجبور ہے وہ، تو اب ہم اس کو نماز کا حکم نہیں دیں گے۔ بہرحال ایسے شخص کے لیے بھی بہتر یہ کہ نماز اگر چھوٹ گئی ہو تو وہ فدیہ ادا کر دے، یعنی بعد میں ہوش آ گیا تو وہ اپنی، اور نماز پڑھنے کی اگر طاقت آ گئی تو ان نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی، لیکن وہ فدیہ ادا کرے، یا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کے طاقت آئی ہی نہیں اس کے اندر، ایسی کیفیت میں وہ انتقال کر گیا، تو کبھی تو ایسا ہوگا تو بتا ہی نہیں پائے گا یا وصیت ہی نہیں کر پائے گا، ایسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، تو وارثوں کے لیے بہتر ہوتا ہے، واجب نہیں ہے پھر بھی، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے مرحوم والد صاحب ہوں گے یا کوئی دوسرے مرحوم ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے جن کا اس طرح انتقال ہو گیا، اور آخری بیماری میں ان کی جو نمازیں چھوٹی ہیں تو ان نمازوں کا وہ فدیہ ادا کرے۔ ایک نماز کا فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار، جو ہم صدقہ فطرہ جس کو کہتے ہیں، 2 کلو 47 گرام گیہوں، تو اتنا جو ہے کہ ایک نماز کے بدلے میں ان کو دینا پڑے گا کسی شرعی فقیر کو، اور اگر وہ وصیت کر کے گئے ہیں تو 1/3 کے اندر یہ وصیت ان کی نافذ ہوگی کہ میری نمازوں کا فدیہ ادا کر دینا، میری زندگی میں میری جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان کا فدیہ ادا کرنا، یہ وصیت کر کے گئے تو پھر اس وصیت کو پورا کرنا واجب ہوگا، لیکن 1/3 کے اندر، یعنی وہ جو انہوں نے مال چھوڑا، جتنی بھی جائیداد، دولت، سونا چاندی، روپیہ پیسہ جو بھی چھوڑ کے گئے گے، ان کے 1/3، اس کے 1/3 کے اندر یہ وصیت نافذ کی جائے گی۔ کیا مطلب ہوا کہ نمازوں کا فدیہ ادا کرنا شروع کریں، فدیہ ادا کرتے کرتے مطلب 1/3 کے اندر، مثال کے طور پر 12 لاکھ روپے چھوڑ کے گئے تو 4 لاکھ روپے کے اندر وہ ساری نمازوں کا فدیہ ادا ہو گیا تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، لیکن فدیہ اگر 4 لاکھ کے اوپر جا رہا ہے تو 4 لاکھ جتنے میں ہی فدیہ ادا کریں گے، اس کے اوپر فدیہ ادا نہیں کریں گے، کیونکہ باقی کا جو مال ہے 2/3 وہ وارثوں کا حق ہے، اس میں وصیت نافذ نہیں ہوتی، 1/3 سے زیادہ وصیت کرنا جائز بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ تو نماز وتر نہ پڑھنے والے کے بارے میں جو وعید تھی وہ بیان کی گئی۔ اب آگے سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے وتر کی نیت میں واجب کی نیت نہیں کی تو اس کے وتر ادا ہو جائیں گے؟ تو جواب،
وطر میں فقط وطر کی نیت کافی ہے، یعنی وطر کا لفظ آ گیا کہ میں وطر کی نماز پڑھتا ہوں یا وطر کی نماز پڑھنے کی میں نے نیت کی، یہ کافی ہے۔ اگرچہ اس کے ساتھ نیت وجوب نہ ہو، واجب کی نیت نہ بھی کی ہو، صرف وطر کا لفظ بول دیا تو یہ کافی ہے اور نماز ادا ہو جائے گی۔ ہاں نیت واجب بہتر ہے، نیت کی میں نے 3 رکعت نماز واجب وطر، نماز وطر واجب کی، اس طرح جو ہے وہ نیت کر لے، واجب کی نیت کرنا بھی بہتر ہے۔ اور اگر واجب نہ ہونے کی نیت کی تو پھر کافی نہیں، یعنی ایسا کچھ دوسرا بول دیا اس کی جگہ پہ، واجب نہ، کیونکہ نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں، تو اس نے یہ نیت کر لی کہ میں وطر کی نماز پڑھتا ہوں جو واجب نہیں ہے، یہ نیت کر لی، تو پھر اب یہ کافی نہیں ہے، یہ نیت درست نہیں اور اس سے نماز نہیں ہوگی۔ آگے ایک سوال ہے کہ ماہ رمضان میں وطر کی جماعت ترک کرنا کیسا ہے؟ جواب، جماعت وطر نہ واجب ہے نہ سنت موقدہ ہے، اس کے ترک کرنے میں کوئی گناہ نہیں، لیکن افضل ہے، بہتر ہے، یعنی رمضان میں وطر کی نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے وہ افضل ہے، زیادہ فضیلت والی بات اور زیادہ ثواب ہے، اور ہمارے پاس ثواب کی تو کمی ہے ہی ہے، گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ تو ایسے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے نمازی ہوتے ہیں کہ جب وطر کی نماز کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے اکیلے تنہا الگ سے پڑھنے لگ جاتے ہیں، جبکہ وہ جماعت کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، تو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اتنا زیادہ رکے وہ 1 گھنٹہ تک رکے، 1.5 گھنٹہ تک رکے، تو ابھی 5 منٹ اور رک جائیں گے تو کیا چلا جائے گا، اور یہ 5 منٹ پہلے نکل کر بھی وہ کون سا بہت بڑا تیر مار لیں گے باہر جا کے، کون سا بہت ضروری کام ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگ جو وطر کی نماز الگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، باہر آدھا گھنٹہ کھڑے رہ کر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو جماعت کے ساتھ پڑھ لی ہوتی تو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب مل جاتا۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں۔ تو بہرحال اگر چھوڑ بھی دیتے ہیں، وہ اگر الگ سے پڑھ بھی لیتے ہیں تو گنہگار نہیں ہے، کیونکہ وطر کی جماعت نہ واجب ہے نہ سنت موقدہ ہے، افضل ہے، بس ثواب کا کام، تو ثواب تو ہم کو جہاں بھی موقع ملے ثواب تو حاصل کرتے ہی رہنا چاہیے، اس لیے وہ بات میں نے عرض کی۔ بہرحال ابھی اس میں نماز وطر کے تعلق سے اور بھی مسائل باقی ہیں کہ نماز وطر کی رکعتوں میں شک ہو جائے تو کیا کرے، اور کیا وطر کی تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا ضروری ہے، اور نماز وطر میں کون سی سورتیں پڑھنا بہتر ہے، اور کیا رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے، اور پھر اس کے بعد سبق نمبر 18 میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا بیان ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔